اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس امام رؤوف، امام مہربان کی ولادت ہے، اور کس قدر خدا نے ہم پر مہربانی کی کہ ہمیں در امام رضا دکھا دیا۔ ایک مرتبہ کچھ اشخاص امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا امام، آپ کے چاہنے والے جو آپ کے طریق پر چلنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یا کیا خیال ہے کہ جو آپ کے طریق پر چلتے ہیں مگر شراب پیتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اس جملے میں سے جب اس جملے کو سنا تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی جعلہم من علی الطریق، اس خدا کا شکر کہ جس نے انہیں اس طریق سے، اس راستے سے جو اہل بیت علیہ السلام کا ہے، اس سے متمسک کیا، اس سے منسلک رکھا، اور آپ نے باقی کی جو بات ہے اس کو اگنور کر دیا، یعنی فقط کیا لیا، علی الطریق، یعنی وہ ہمارے راستے پر ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک اور شخص گویا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے راستے کی بات یا آپ کی چاہت کی، آپ کی محبت کی بات نہیں، اس کے بارے میں کہ وہ شراب پیتے ہیں، وہ نبیذ پیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبیذ کے دو معنی ہیں، ایک شہد کی شربت کو بھی نبیذ کہتے ہیں، اور ایک خمر یعنی شراب کے معنی میں بھی نبیذ استعمال ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام دیکھیے کس طرح سے ترک نظر کر رہے ہیں اپنے شیعان کی گناہوں سے۔ بے ساختہ جائیے امام علیہ السلام کے روضے پر، وہ نہیں دیکھتے گناہوں کو، وہ اس قدر رؤوف اور مہربان ہیں۔ اس روایت میں بھی کہتے ہیں کہ نبیذ وہ تو رسول اللہ کے اصحاب بھی پیا کرتے تھے، جو عسل یعنی جو شیریں، جو شہد کا شربت ہے وہ۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص دوبارہ گویا ہوا اور اس نے کہا کہ یا امام، اس سے مراد وہ شہد والا نبیذ نہیں بلکہ خمر ہے، شراب ہے، شراب پیتے ہیں آپ کے چاہنے والے۔ ایک مرتبہ امام گویا ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ خدا اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے کہ وہ ہمارے چاہنے والے کے دل میں ہماری چاہت بھی رکھے اور خمر یعنی شراب کے لیے بھی چاہت یا محبت رکھے، وہ اس سے کہیں زیادہ بزرگ اور برتر ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے کا دعوے دار بھی ہو، ہماری چاہت کا دعوے دار بھی ہو، مگر ایک گناہ کے لیے محبت بھی دل میں رکھتا ہو، خدا اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے۔ یعنی یا تو ہماری محبت ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ڈالے گا یا وہ اس گناہ کی محبت کو اس کے دل میں ڈالے گا۔ اور امام یہاں پر رکے نہیں، امام نے آگے جواب دیا کہ اگر کوئی بدقسمتی سے ہمارے چاہنے والا ایسا کر لیتا ہے کہ اس نے شراب بھی پی ہوئی ہے، یعنی شراب پیتا ہے، مگر یہ کہ ہماری ولایت سے ماننے والا ہے، کہا کہ پھر بھی وہ اس گناہ کے باوجود بھی کیا پائے گا؟ ایک مہربان خدا کو پائے گا، ایک مہربان رسول کو، ایک مہربان امام کو، ایک ایسے مہربان امام کو کہ جو حوض کوثر پر اسے سیراب کرنے کے لیے موجود ہوگا، اس کی شفاعت کے لیے موجود ہوگا۔ تم اس منافق کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو ہماری ولایت کا اقرار ہی نہیں کرتا، جو ہمارے طریق، ہمارے راستے پر ہی نہیں ہے، جس کے دل میں ہماری محبت ہی نہیں ہے؟ وہ تو جہنم میں ہوگا، جہنم کے کس درجے میں ہوگا، خدا اسے کہاں رکھے گا کہ وہ نار آگ کی لپیٹوں میں ہوگا۔ مگر ہمارے چاہنے والا اگر گناہگار بھی ہے، مگر ہماری ولایت، ہماری حق شفاعت کی وجہ سے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسے امام رؤوف، ایسے امام مہربان، سوچئے وہ خدا ہمیں کیوں جہنم میں دھکیلے گا یا کیوں ہمیں جہنم کی جانب لے کر جائے گا کہ جس نے ہمیں امام رضا جیسا امام عطا کیا ہے، جو امام رؤوف ہے، جو امام مہربان ہے، جو اپنے چاہنے والوں کے گناہوں سے ہر وقت ترک نظر کرتا ہے۔ جائیے ایک مہربان ماں کی طرح امام اپنی آغوش میں لیں گے جب آپ مشہد جائیں گے۔ اس لطیف احساس کو ضرور محسوس کیجئے گا کہ کس طرح سے ایک ماں کی طرح امام نہیں دیکھتے گناہوں کو، مگر یہ کہ اپنی محبت کا اس طرح سے اپنی معرفت دے کر بھیجتے ہیں
کہ پھر انسان کے دل میں یا تو اہل بیت کی امام کی محبت رہتی ہے یا گناہوں کی لذت اور چاہت رہتی ہے. انشاءاللہ کہ خدا ہمیں امام کے طریق پر چلنے کی صحیح حقیقی معنوں میں توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ بہت زیادہ مبارک کرے امام کی ولادت مجھے بھی اور امام کے ہر چاہنے والے کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.